وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اکرام، سورہ جن ہے، آیت نمبر 19 سے یعنی 19 اور 20 آج کے درس اس پہ مشتمل ہے. اور آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرما بردار بھی ہیں اور ہم میں سے بعض ظالم بھی ہیں، پھر جو کوئی فرما بردار ہو گیا تو ایسے ہی لوگوں نے بھلائی طلب کی. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور جو ظالم ہیں تو وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اور یہ وحی بھی میرے پاس آئی ہے کہ اگر وہ طریقت راہ حق طریق ذکر الہی پر قائم رہتے تو ہم انہیں بہت سے پانی کے ساتھ سیراب کرتے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. تاکہ ہم اس نعمت میں ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو وہ اسے نہایت سخت عذاب میں داخل کر دے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور یہ کہ سجدہ گاہیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں، سو اللہ کے ساتھ کسی اور کی پرستش مت کیا کرو. سامعین اکرام، سورہ جن آیت نمبر 19. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہو اللہ کو پکارنے کے لیے، کادو یکونون علیہ لبدا، لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. قل انما ادعو ربی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں. ولا اشرکو بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. سامعین اکرام، سورہ جن ہے اور اس میں اول تو مضمون تھا جنات کا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے پایا تو ایمان لے آئے اور اپنے قوم کو اب دعوت دینے کے لیے واپس لوٹے اور دعوت دی. اس کا تذکرہ ہم نے پڑھا اور
اب جو ہے جو گزشتہ مضمون تھا اس میں یہ تھا آخری آیت میں کہ مسجد جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے تو اس کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ آج کا جو سبق ہے وَأَنَّهُ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَانُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے رب کو پکارنے کے لیے تو لوگ اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میرے قریب ہو جائے، میرے نزدیک آ جائے، مجھے راضی کر لے، اور تاکہ میں اسے انعام دوں، اپنا تقرب بخش دوں، اس کے یعنی اس کو اپنا تقرب بخشوں، اس کو اپنے دیدار سے مشرف کروں، اس کو اپنی تیار کی ہوئی جنت میں ڈالوں۔ اب ایسے لوگوں یعنی اس مقصد کے لیے اگر کوئی انسان دعوت دینے کھڑا ہو اور خالص اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے تو ہونا یہ چاہیے کہ لوگ اس کے گلے میں ہار ڈالیں، اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں، اس کا استقبال کریں اور اس کی عزت کریں، اس کے مشن میں مدد کریں۔ تو بجائے اس کے یعنی یہ ایک اقوام عالم کا ایک خراب طرز عمل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا ہے کل قد کذب الرسل، ہم نے جو رسول بھی بھجوایا اس کو جھٹلایا گیا، اس کی بے عزتی کی گئی، اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال چلیں، اب تک جو ہوتا رہا وہ تو ہوتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب دیکھیں 13 سال ان کی قوم نے ان سے مقابلہ کیا، ان پہ ان کے گلے ان کے راستے میں کانٹے بکھیرے، ان کو یعنی آپ دیکھیں کس قسم کی تکلیف نہ دی گئی۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ مجھے تکلیف دی گئی ہے۔ اور بہرحال آپ نے دیکھا 13 سالہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے کس طریقے سے گزاری۔ تو دیکھیں یہ طریقہ غلط ہے۔ یہاں بھی اس کا جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت وَأَنَّهُ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، جب بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو لوگ اس پہ ٹوٹ پڑنے کے لیے یعنی اس کے نقصان کے در پہ ہوتے ہیں، اس کے مشن کے خلاف تدبیریں بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بجائے اس کے کہ اس کا استقبال کریں، اس کی عزت افزائی کریں، اس کے گلے میں ہار ڈالیں، اس کو اپنے کندھوں پہ بٹھائیں۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے بندے کی مدد کرنی چاہیے، تعزروا، اس کی عزت افزائی کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے مشن میں اس کی یعنی مددگار بننا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ حق جب بھی پیش ہوا ہے، اہل حق نے جب بھی حق پیش کیا ہے، اول تو حق کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی عام لوگ جو ہیں وہ حق کی طرف متوجہ نہیں، اپنے آپ کو متوجہ نہیں کر پاتے اور حق کی مخالفت میں جٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں ہم ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ انسان جب ہوش و حواس کا مالک بن جائے، اپنے شعور، ہوش و حواس اور عقل و شعور کا مالک بن جائے، اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک اس کا اپنا راستہ، اپنی کامیابی کا راستہ، ایک وہ راستہ جو اس کو اپنی کامیابی سے دور کر دے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ انسان جب باشعور ہو جاتا ہے، عاقل بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ہر انسان کے سامنے۔ ایک تو اس کی کامیابی کا راستہ ہے، ایک اس کا اپنا راستہ ہے جس پر چل کر یہ اپنی معراج تک پہنچ جائے، اور دوسرا راستہ جو ہے وہ اس کی بربادی کا ہوتا ہے، وہ اس کی تباہی کا، وہ اس کے نقصان کا باعث بنتا ہے، وہ اس کو
کار ذلت میں ڈالنے کا ہوتا ہے، اور اس کی جو اسفل السافلین ہے وہاں تک یہ لے جاتا ہے۔ اب افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے عام طور پہ، یعنی تمام لوگوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے، لیکن آج کل ظاہر ہے کہ ہم قرآن میں اپنے لیے نصیحت ڈھونڈیں گے۔ آیا آج کا انسان، ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج کا انسان کیا اپنی کامیابی کے راستے پر رواں دواں ہے کہ اپنی ناکامی کے راستے پر رواں دواں ہے؟ یہ بات بھی تو میں نے اور آپ نے سوچنی ہوگی نا کہ آخر ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس راستے پر رواں دواں ہیں۔ کوئی انسان اپنی کامیابی کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا، اپنی کامیابی کے راستے پر رواں دواں ہونا نہیں چاہتا کوئی بھی انسان آج کا، یعنی اکثریت میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور ہم سب تقریباً اپنی بربادی اور اپنے نقصان کی در پہ ہیں، یعنی اس راستے پر ہم چل رہے ہیں، وہ راستہ ہم نے اپنی زندگی کے لیے چنا ہوا ہے جو ہماری بربادی کا راستہ ہے، جو ہماری ظاہری اور باطنی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس راستے پر ہم رواں دواں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو آیت ہم 19 نمبر کی پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک رویے کا اظہار ہے۔ وَأَنَّهُ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اس کی نقصان کے در پہ ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو خوش آمدید کہیں اور اس کو یعنی اس کے مشکور ہوں کہ بہت شکریہ جو تم تشریف لے آئے اور ہمیں کامیابی کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہو، ہمیں تفصیل بتاؤ، ہمارے سامنے جو تم نمونہ پیش کر رہے ہو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہاری پیروی کریں گے، تمہارے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، تمہاری اتباع کریں گے، تمہاری اطاعت کریں گے، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، ایک جو اہل حق ہوتے ہیں، جو بھی وارثان نبی ہیں، وہ بھی سمجھاتے رہتے ہیں لوگوں کو، یعنی ساری عمر سمجھانے میں ان کے گزر جاتی ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ یہ ایک پیغمبر کے ساتھ لوگوں کا جو رویہ تھا اس کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اس کے ساتھ ایمان نہ لائے لیکن تھوڑے لوگ۔ تو ہمیشہ ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے، اور آپ دیکھ لیں ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ وہ جو واضح نشانیاں لے کے آئے تھے لیکن قوم نے ان کو بری طرح دھتکار دیا، معاذ اللہ ان پہ الزام لگایا، ان کی ذات پر الزام لگایا، ان کی ماں پہ الزام لگایا اور ان کو جادوگر کہا، یعنی ان کی اپنی قوم نے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل کے الفاظ ہے نا قرآن میں کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے، لیکن ان کی قوم نے اس کو جس طرح ان کو تختہ دار تک پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، لیکن اپنی قوم نے تو اپنے خیال میں تو تختہ دار تک پہنچا دیا، پھر فخراً کہتے رہے وَقَالُوا إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، انہوں فخراً کہتے رہے کہ ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ کو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو شخص آپ کو آگ سے نجات دینے کے لیے آیا، آپ نے اسی کو تختہ دار پر چڑھانے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ ساری صورتحال آج بھی ہے سامنے کرام۔ آج دیکھیں ہم اپنے رسول کے راستے کے اور اس کے مشن کے خلاف ہم نے طرز عمل اپنایا ہوا ہے۔
یعنی ہم اپنے رسول کی اطاعت کی بجائے اپنے رسول کی نافرمانی میں جٹ گئے ہیں، ٹوٹ پڑے ہیں۔ جس طرف ہمیں اللہ کے رسول دعوت دیتے ہیں اس کو، یعنی ہم اس راستے کے خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول تو ہمیں اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے ہیں اور دی ہے، لیکن ہم عملی طور پہ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ان اسلام کو سب سے زیادہ نقصان آج مسلمان پہنچا رہا ہے۔ یہ ایک بات اگر آپ نوٹ کریں اور اس پر غور کریں کہ یہ میری بات کتنے حد تک درست ہے۔ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان آج کا مسلمان پہنچا رہا ہے کہ اسلام کے عملی تقاضوں سے اس نے انکار کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنانے سے انکار کیا ہوا ہے، دنیا کو اس نے اپنی منزل قرار دے دیا ہے، دنیا داری کے راستے پر چل رہا ہے۔ ساری کوششیں آج کے مسلمان کی دنیا کی فلاح اور بہبود کے لیے ہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں دیکھیں ساری سوچنے کی ہیں، اس میں یعنی حق کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے، کریں گے تو نقصان ہمارا ہوگا۔ اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، رسول سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی لڑائی لڑے گا تو نقصان تو اس کا اپنا ہے۔ یہاں دیکھیں مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، ایک 10 سال کا بچہ ہے اور ایک طاقتور پہلوان ہے، پہلوان آپ جو بھی لے لیں، میں نام نہیں لیتا، جو بھی ہو ABCD جو بھی ہو، اب اس نے وہ تو بڑی طاقت ہے اس میں، اور 10 سال کا بچہ اس کو اگر اس سے لڑائی لڑنے کا اعلان کر دے تو نقصان آپ مجھے بتائیں کہ کس کا ہوگا؟ پہلوان سے تو کوئی لڑائی نہیں کوئی بچہ تو لڑائی نہیں لڑ سکتا، اس کے لیے تو اس کا مقابل ہونا چاہیے۔ ایک سے طاقت والے انسان جو ہیں اگر آپس میں لڑائی لڑیں تو چلو کوئی لڑائی بھی ہوتی ہے، کوئی مقابلہ کریں، کوئی کشتی کریں، کوئی پہلوانی کریں تو کوئی مقابلہ ہوتا ہے، لوگ دیکھنے والا ہوتا ہے، یعنی اس میں ٹائم لگتا ہے، ایک دم ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک جو ہے دوسرے کو چت کر دے۔ اب 10 سال کا بچہ ایک پہلوان سے، ایک آزمودہ پہلوان اور طاقتور پہلوان سے لڑائی لڑنے کا اعلان کر دے تو اس میں نقصان کس کا ہے آپ مجھے بتائیں۔ یہ مثال اتنی اچھی نہیں تھی جو میں نے دی آپ کو، لیکن دینی پڑی کیونکہ اور کوئی صورت نہیں ہے، اور کوئی مثال فی الوقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہم لوگوں نے اللہ سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے فرامین سے اس وقت ہم لڑائی کی حالت میں ہیں۔ اللہ کے پیغام، اللہ کے رسول کے پیغام سے، اللہ کے رسول کی دعوت سے ہم نبرد آزما ہیں، لڑائی لڑ رہے ہیں۔ رسول ہمیں بلا رہا ہے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اے لوگو اللہ کی طرف رخت سفر باندھ لو، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کو محبوب واحد بنا لو، اللہ کو مطلوب واحد بنا لو اور چلو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فرار اختیار کر لو، دوڑو اللہ کی طرف۔ اور ہم زبان سے تو ہم نہیں کہتے، نہ کہہ سکتے ہیں کہ اے رسول تیری بات ہم نہیں ماننے کے لیے تیار، اے رسول تیری دعوت کو ہم نہیں مانتے، یہ زبان سے صرف نہیں کہتے، لیکن اپنے پورے یقین سے ہم اپنے رسول کو عملی طور پہ یہ جواب دے رہے ہیں کہ اے رسول آپ جس طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں ہمیں اس میں اپنا نقصان نظر آتا ہے، ہمیں دنیا کا نقصان نظر آتا ہے، آخرت تو ہمارا یقینی نہیں ہے آخرت کے بارے میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا اور ہمیں جزائے اعمال دے گا، اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمارا تو مقصود و محبوب و مطلوب تو صرف دنیا ہے۔ آپ دعوت دے رہے ہیں کہ تم ظاہر کا خیال دل سے نکال دو،
ہاتھوں میں رکھو دنیا کو، لیکن دل میں نہ رکھو، اور دل میں تم اللہ کی یاد کو بسا لو۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی دعوت ہے، یعنی ہمیں ہماری اصل کی طرف دعوت دے رہے ہیں حضور، لیکن ہم عملی طور پہ اس دعوت کو قبول کرنے سے عملی طور پہ انکاری ہیں، بلکہ ایک لڑائی میں ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے ہی احکامات اللہ کے احکامات ہیں اور رسول کے احکامات ہیں، رسول کے جو تعلیم ہے اس کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اس صورت میں تو بات یہ ہے کہ مشکل حالات ہو جائیں گے اور انسان جو ہے یعنی بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے گا۔ میں اپنے آپ سے اور اپنے آپ کو اور آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، مجھے بھی تو دعوت ہے رسول کی، مجھے بھی تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم دعوت کو قبول کر لو اور اس کو اور لوگوں تک پہنچاؤ۔ مجھ سے بھی تو میرے رسول مخاطب ہیں، میری بھی تو ذمہ داری ہے، جہاں آپ کی ذمہ داری ہے میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لوں اور خود بھی اس راستے پر چلوں اور لوگوں کو بھی دعوت دوں۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص کی بات سے کس کی بات اچھی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اس راستے پر چلے اور کہے کہ میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں۔ تو بہرحال یہ اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ وَأَنَّهُ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ ترجمہ اور تفصیل میں نے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور اگلی آیت جو ہے قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَبَدًا۔ قل فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، انما ادعو ربی، میں تو فقط اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، انسان کی نجات اس میں ہے کہ یہ اپنے رب کو پکارے۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کو پکارو اور دین اسی کے لیے خالص کر دو۔ انسان کو یعنی انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، بلکہ اس کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ یہ رب کو پکارے، رب کے علاوہ کسی کو نہ پکارے، اور اس کی جو پکار ہے وہ خالص رب کی طرف ہو، رب کی اطاعت، رب سے محبت، رب سے توقعات صرف۔ تو اب دیکھیں، ولا ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، یہ دونوں ایک دوسرے کے تضاد ہیں سامعین کرام۔ یہ آپ تھوڑا سا اس آیت پہ غور و فکر کریں۔ قل انما ادعو ربی، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر ایک کامل انسان ہوتا ہے، اس کی پکار اس کا رب ہوتا ہے، رب کو پکارتا ہے، کسی سے کسی چیز کا طالب نہیں ہوتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ لا اسألکم علیہ من اجر، اے مخلوق تم سے کسی اجر کا میں طالب نہیں ہوں، اور بس یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ رب کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چل پڑو۔ تو دیکھیں، اس میں مضمون تھوڑا سا سمجھنے کا ہے، میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں۔ اللہ کو پکارنا ہر حالت میں، ہر حال، ہماری پکار اللہ کی طرف نہیں ہے،
پیغمبر، ہم نے تو پیغمبر کی پیروی کرنی ہے. پیغمبر تو صرف رب کو پکارتا ہے اور رب اس کی پکار میں کسی اور پکار کو شامل نہیں کرتا. ہماری پکار ہے رب کے سوا. مثال کے طور پر ایک عام پکار ہے ہمارا جو رویہ ہے کہ یا بے ایمانی تیرا آسرا. یہ ہماری قوم کی پکار ہے. پیسہ، مال کی طرف پکار ہے. اے قاضی الحاجات، ہم مال کو کیا سمجھتے ہیں؟ قاضی الحاجات، رفیع الدرجات، مشکل کشا. ہم مال کو سمجھتے ہیں. مال ہوگا مشکلیں دفع ہو جائیں گی، درجات تمہارے بڑے ہو جائیں گے، اور حاجات یعنی حاجات پوری ہو جائیں گی. جو بھی آپ مال ہونا چاہیے. یہ ہماری پکاریں ہیں، مختلف قسم کی پکاریں ہیں، اور وہ ایک سے زیادہ ہیں، بہت سی ہیں. اصل پکار ہماری مادے سے ہے، غیر اللہ سے ہے. یہ جو ہے یہ شرک ہے. غیر اللہ کو پکارنا اللہ کے مقابلے میں یہ شرک ہے. سامنے کرام، بس اللہ بس، باقی ہوس. اللہ کی پکار حق ہے. لہو دعوت الحق، پکار اس کی حق ہے. اور جو اس کو علاوہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پکار نہیں رہے، مٹی کو پکار رہے. کوئی قادر ہے ہی نہیں. النافع الضار اللہ کی صفت ہے. النافع الضار صرف اللہ کی صفت ہے. اور دیکھیں، انسان اگر اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹا ہوا ہو اور اللہ پر انسان کا اعتماد نہ ہو اور اس سے توقعات منقطع ہوں، تب یہ غیر اللہ کو پکارتا ہے. اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکارتا ہے نہیں. اللہ کو پکار جائز ہے، غیر اللہ کی پکار ناجائز ہے، شرک ہے. یہ بات ذرا اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں. اصل میں یہ مضمون تھوڑا سا باریک بھی ہے، اور ہم تو دانستہ یا نادانستہ، شعوری یا غیر شعوری طور پر غیر اللہ کو پکار رہے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. تو بہرحال غیر اللہ کی پکار جو ہے وہ شرک ہے. اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اور جب لما قام عبداللہ، جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کادو یکون. اچھا، یہ تلاوت پہلے کر لیں پھر ترجمہ بنا لیں. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. جی اب ترجمہ سنا دے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو، کادو یکونون علیہ لبدا، تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. قل انما ادعو ربی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں. ولا اشرک به احدا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنیں. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. And when the servant of God got up calling on him, they almost fell on him in a mass. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا.
Say, I pray only to my Lord, and I never associate anyone with him. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.